اولیاء اللہ کی عموماً کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب صرف کرامات ہی بیان کی جائیں گی، معیار ولایت بیان نہیں ہوگا، تو مختلف لوگوں کی شعبدہ بازیوں کو لوگ کرامت سمجھ لیں گے اور ان کے پیچھے چل کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت برباد کریں گے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا پورا ادراک ہونا چاہیے کہ ولی کسے کہتے ہیں اور اس معیار پر ہم کسی کو دیکھیں۔ اس کے باوجود اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، چونکہ نبی اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، ولی اپنی ولایت کا اعلان نہیں کرتا۔ نبی کے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ بتائے کہ میں نبی ہوں، لیکن یہ چیز ولی پر نہیں ہے۔ وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جائیں، لوگوں سے پوشیدہ رہیں۔ وہ اپنی ولایت کے لیے تشہیری مہم نہیں چلاتے، بلکہ وہ خلق خدا کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ کرامات کا صدور ہو جانا ممکن ہے، اگر کوئی کرامت صادر ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ان کا مقصود نہیں ہوتا کہ ہم سے کسی کرامت کا ظہور ہو۔ کبھی کبھار کسی ایسی حالت میں کسی کرامت کا صدور ہو جاتا ہے۔ تو ولی دو صفات کا حامل ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو قرآن نے بیان فرمایا۔ ایک تو وہ مومن کامل ہوگا، کامل مسلمان ہوگا، اور دوسرا وکانوا یتقون، وہ پرلے درجے کا متقی ہوگا، اعلیٰ درجے کا پرہیزگار ہوگا۔ اس کی زندگی تقوی سے عبادت ہوگی، اس کے شب و روز حزم و احتیاط سے گزریں گے، وہ شریعت بیضاء پہ عمل پیرا ہوگا اور شریعت کی جانب سے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا۔ اس کی زندگی کے اندر لغویات نہیں ہوں گی، اس کی زندگی کے اندر فضولیات نہیں ہوں گی، اس کی زندگی منظم اور مرتب ہوگی۔ وہ خواہشات کا اسیر نہیں ہوگا، وہ آرزوؤں کا بندہ نہیں ہوگا، وہ مال و زر کا پجاری نہیں ہوگا، وہ ہوس زدہ نہیں ہوگا، وہ لالچی نہیں ہوگا، متکبر نہیں ہوگا، متمرد نہیں ہوگا، سرکش نہیں ہوگا۔ اس کی نظر لوگوں کے دلوں پہ ہوگی، لوگوں کی جیبوں پہ نہیں ہوگی۔ وہ خواہشات کی دنیا کا باسی نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کے قرب کا متلاشی ہوگا، اور قرب کی جو منزل اسے میسر ہے اس سے وہ آگے جانا چاہے گا۔ اس کی آرزو یہ ہوگی کہ مجھے اللہ کی قربتیں اور نصیب ہوں۔ ہر لحظہ نیا طور نئی برکے تجلا، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ وہ آگے بڑھتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا۔ اس کی آرزو یہ ہوگی کہ مجھے اللہ کا جتنا قرب نصیب ہو جائے وہی میرے لیے غنیمت ہے، اور وہی اس کی زندگی کا مطمع نظر ہے، اس کی زندگی کا سرور، اس کے باطن کا جمال بس اسی میں ہے کہ اسے اللہ کی قربتیں حاصل ہوں اور وہ رضا الہی کے لیے کوشاں ہو۔ مخلوق اس کے گرد جمع ہو، لوگ آئیں، وہ ان کی ضرورتیں ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کی ضرورت رب کی رضا ہے، اور آنے والی مخلوق پر شفقت اس کا مزاج ہوگا۔ آپ خلاصہ تصوف کا سننا چاہیں، اللہ کے ولی کا مزاج دیکھنا چاہیں، تو ان دو جملوں میں ہر شے سمو دی گئی ہے، التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکام کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کے جانب سے جو حکم بندے کے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کی تکریم اور ان کی تعظیم کرنا، یعنی ان کو بجا لانا تعظیم و تکریم کے ساتھ۔ اور دوسرا والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، مخلوق کے ساتھ رویے خوبصورت ہونا، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی خوبصورتی کے ساتھ ادائیگی، یہ اللہ کے ولیوں کا شعار ہے۔ وہ اللہ کے حقوق کو بھی پامال نہیں ہونے دیتے اور اس کی مخلوق کے حق کو بھی پامال نہیں ہونے دیتے۔ اور حقیقی صوفی وہی ہوتا ہے جو اپنے رب کے حقوق کی بھی پاسداری کرے اور لوگوں کو بھی اذیت نہ دے اور لوگوں کے حقوق کا بھی پورا خیال رکھے۔ اس کا وجود ضرر کا سبب نہ ہو، نفع کا ذریعہ ہو۔ اس کا وجود لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہو، گمراہی کا سبب نہ ہو۔
اور وہ لوگوں کے لیے راحت اور رحمت کا ذریعہ ہو، زحمت کا سبب نہ ہو۔ تو اللہ کا ولی ایمان اور تقوی کے نور سے مالا مال ہو۔